السلام علیکم۔ انصار کا ایک نوجوان تھا جو بہت ہی نیک سیرت اور پاک باز تھا۔ ہر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور نماز قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نوجوان پر انصار کی ایک بدکار عورت عاشق ہو گئی۔ جب بھی نوجوان رات کو مسجد سے گھر جاتا تو راستے میں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی، لیکن نوجوان کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ 3 روز مسلسل وہ عورت ہر رات کو عشاء کی نماز کے وقت وہاں کھڑی ہو جاتی تھی اور نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی مگر بے سود۔ جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی تو اس نے نوجوان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس نے ایک انڈا لیا اور اب انڈے کو توڑ کر اس کی زردی پھینک دی اور انڈے کی سفیدی کو اپنے کپڑے اور رانوں کے درمیان ڈال دیا اور چلاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے ذاتی کا نشانہ بنا دیا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے کپڑے پر لگے نشانات دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کہ تجھ پر یہ عورت زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ نوجوان رونے لگا اور اپنی جگہ چلا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب اس عورت کی خواہش پر عمل نہ کیا تب اس نے مجھے جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے اور سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عمر کافی دیر تک سوچتے رہے کہ گناہ گار کون ہے اور بے گناہ کون ہے، لیکن آپ کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اس معاملے کو آسان فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات سنی اور نوجوان کی بات سنی اور حکم دیا کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا تو اس عورت کے داغدار کپڑے بدن سے اتار کر اس پانی میں ڈال دیے گئے اور اس انڈے کی سفیدی کپڑوں پر ظاہر ہونے لگی اور سونگھنے سے بھی انڈے کے ذائقے کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ابلتے پانی میں اس عورت کے کپڑے ڈال دیے گئے تو وہ جو انڈے کی سفیدی تھی وہ سفیدی ابلتے ہوئے پانی پر تیرنے لگی اور سونگھنے پر بھی اسے انڈے کا ذائقہ آ رہا تھا۔ اس لیے اسے ثابت ہوا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس نوجوان نے جب اس کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور اس لیے اس نے نوجوان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ وہ انسان بالکل بے گناہ ہو اور جرم کرنے والا کوئی اور ہو۔ بے شک کسی پر جھوٹی تہمت لگانا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔